جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے زیر اہتمام قومی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان کو جن معاشی اور معاشرتی چیلنجز کا سامنا ہے، انہیں حل کرنے کے لیے ہم ہول آف نیشن اپروچ اپنائیں اور پوری قوم کو یکجا کر کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عمل کو تیز تر کریں۔ یہ سال پاکستان کے لیے 75ویں آزادی کی سالگرہ کا سال ہے۔ پاکستانی قوم اور پاکستان قطعاً یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ اس سال جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہوتی۔ آج پاکستان کو جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ان کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ عالمی سطح پہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تمام اشیاء کی کموڈٹی سیکٹرز کی قیمتوں میں 3-4 گنا اضافہ، جس میں تیل، گندم اور ہر بنیادی چیز اضافے کے ساتھ پوری دنیا میں مہنگائی کا موجب بن چکی ہے۔ دوسری وجہ ہمارے ماضی کی حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور پاکستان ایک ایسے خسارے سے ہمکنار تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہ اور عوام پہ افراط زر اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافے کا ایسا بوجھ پڑ چکا تھا جس نے معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پاکستان کی معیشت اپریل 2022 میں جب ہم حکومت میں آئے تو اس حالت میں ہمیں ملی کہ وہ ترقیاتی بجٹ جو 2018 میں تقریباً 1000 ارب کا تھا وہ سکڑ کر 550 ارب رہ گیا، اور آخری سہ ماہی کے اندر وزارت خزانہ نے 1 روپیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کا ہمیں 75 سالوں میں کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج جو ناقدین حکومت پر تنقید کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اتنے 4 چاند لگائے تھے تو کیوں کر وزارت خزانہ نے اپریل 2022 میں ہی سہ ماہی کے لیے اپریل، مئی، جون کے لیے کسی قسم کی ریلیز کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ آج حکومت کے سامنے 2 چوائسز تھیں، یا ہم بھی اپنی سیاست کرتے اور پاکستان کو بے یقینی کی فضا میں پھینک کر دوبارہ انتخابی مرحلے کی طرف چلے جاتے۔ ملک کی معیشت کی جو صورتحال تھی اس کے لیے 1 مہینے کی بے یقینی بھی ناقابل برداشت تھی۔ کہاں الیکشن سائیکل کے نتیجے میں 3-4 مہینے کی بے یقینی، انسرٹنٹی جو پاکستان کو ایک ایسے سپائرل میں گرا دیتی کہ جس سے نکلنا شاید بہت مشکل ہو جاتا۔ حکومت نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ملک کی معیشت کو مضبوط اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے عمل کو اختیار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر جب پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، مستحکم ہوگی اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی تو یقیناً ہمارے لیے جو پولیٹیکل کیپٹل کا نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مل کر ایک ٹیم بن کر سب نے کام کرنا ہے، اور کل کی کانفرنس ایک موقع فراہم کر رہی ہے پاکستان کے بہترین دماغوں کو، پاکستان کے بہترین ٹیلنٹ کو، پاکستان کی معیشت کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان بن کر پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے
اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ کل کی کانفرنس میں 35 گروپس قائم کیے گئے ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر، ماہرین، ایکیڈیمیا اور حکومت سے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کم از کم 3 ایسے شارٹ ٹرم میجرز کا چناؤ کریں گے کہ جنہیں حکومت اختیار کرے اور اس کے نتیجے میں ان کے شعبے میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے، جن کے نتیجے میں پاکستان کی پرفارمنس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کانفرنس سے جو قومی ایجنڈا مرتب ہوگا، اس کی روشنی میں ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کے عمل کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ حکومت پاکستان کے نجی شعبے کو، پاکستان کے عوام کو امپاور کرے اور ان کے راستے سے ترقی کے روڑے ختم کرے، پاکستان کی معیشت کو ان بے جا پابندیوں سے آزاد کرے جو ہم نے ریڈ ٹیپ کے نام پہ پاکستان کی معیشت پہ مسلط کر رکھی ہیں۔ کل ماہرین، بزنس مین، ایکیڈیمیا، ایکسپرٹس، پروفیشنلز کی آراء کے روشنی میں ہم ایسے ہی ایجنڈے کو مرتب کریں گے جو پاکستان کی تیز تر ترقی کے عمل کو انشاءاللہ ممکن بنائے گا۔ کل کی کانفرنس کا عمل ایک دن کی مشاورت سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام گروپس کو ہم مستقل بنیادوں پر اپنا شریک سفر رکھیں گے اور اگلے سال کے دوران ان تمام اصحاب سے، خواتین و حضرات سے جو ملک کے طول و عرض سے اپنے خرچے پر آ رہے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی ایکسپرٹس اور پروفیشنلز جو اوورسیز ہیں، انہوں نے جتنی اوور ویلمنگ سپورٹ دی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان کا جذبہ بے مثال ہے۔ چند پروفیشنلز اپنے خرچے پہ امریکہ سے، برطانیہ سے، مڈل ایسٹ سے سفر کر کے صرف کانفرنس میں ایک دن شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سب اوورسیز پاکستانیز کو، پروفیشنلز کو جو مایہ ناز عہدوں پر فائز ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، اس جذبے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سے، کراچی سے لے کر پشاور تک تمام صوبوں سے بزنس مین، ایکیڈیمیا اور پروفیشنلز اپنے خرچے پر خود آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم پاکستان کی ترقی کی سمت کو دوبارہ اپنی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے۔ اور میں ان سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کی معیشت کو ویژن 2025 کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنہیں ہم نے پچھلے 4 سالوں میں بھلا دیا تھا، پوری جستجو کرے گی اور محنت کرے گی تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کی کامیاب معیشتوں میں شامل کر سکیں۔ Any questions? اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی کانفرنس میں جو ینگ پروفیشنلز آ رہے ہیں، ان کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کا کتنا بڑا اثاثہ ہے، اور ہماری ان تمام سفارشات اور ہماری حکمت عملی جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی ہے، اس کا بنیادی محور نوجوانوں کے گرد ہے۔ پاکستان کی خواتین کو آزادی کے عمل میں شریک کرنا اور پاکستان سے جغرافیائی سطح پر جو ناہمواری ہے اسے ختم کرنا ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان صوبے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ہماری ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی اس کے لیے خصوصی وسائل فراہم کیے گئے ہیں
کہ ہم ملک کے اندر ترقی کے حوالے سے جو ناہمواری ہے اسے ختم کریں، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مستقبل کے لیے مواقع فراہم کریں، خواتین کی ترقی کے عمل میں شرکت کو یقینی بنائیں، پاکستان کا ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس کی نوجوان آبادی کی ایڈوانٹیج کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں ایک انفارمیشن پاور کے طور پہ پاکستان کو یقینی طور پر آگے کامیاب کریں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کی ہماری کانفرنس ہمارے لیے بڑی مددگار ہوگی، چونکہ جو عوام کی رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ان پٹ ہے، تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ پلانز کو بند کمروں میں بیٹھ کے نہ بنائیں، بلکہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ماہرین ہیں، جو انڈسٹری ہے، اس کی رہنمائی میں اپنے ترقی کے اپنی حکمت عملی کو طے کریں۔ جی سر، میرا کوشچن ہے سر کہ بلا شبہ پہلے بھی آپ کی رہنمائی میں پرانے منسٹری ایک بڑی منسٹری میں کروائی تھی اور ایک بڑا سی پیک کا بہت بڑا پورٹ فولیو تھا جس کی سب دنیا دیکھ رہی تھی۔ اب بھی ایک آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کا انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن ایک تحفظات پائے جاتے ہیں باہر بھی، ملک سے باہر بھی پاکستانی میں اور پاکستان کے اندر بھی، بلکہ پوری دنیا کے، کہ پاکستان میں پالیسیاں کنٹینیو نہیں ہوتی۔ ایک حکومت جاتی ہے تو سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے اور پھر لوگ آگے کرتے ہیں پیچھے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جی رانا صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے ویژن 2010 بنایا، وہ ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا۔ ہم نے ویژن 2025 بنایا، وہ نئے پاکستان کی نظر ہو گیا۔ اسی لیے اب ہم جو ترقیاتی حکمت عملی بنا رہے ہیں، اس کی ملکیت حکومت سے نکال کر پاکستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں۔ جو چیمپئنز آف ریفارم کا نیٹ ورک ہوگا، یہ پاکستان کے وہ ممتاز شہری ہوں گے، پاکستان کے وہ ممتاز ماہرین ہوں گے، یہ پاکستان کا وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوگا جو اصل میں پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ڈیولپمنٹ پلانز کی اونرشپ ان لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو مستقبل میں جو بھی حکومت آئے گی، یہ لوگ اس سے ان تجاویز پر اور اس منصوبے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ جب پاکستان کے عوام اونر بن جائیں گے پاکستان کے ترقی کے منصوبے کے، تو پھر کسی حکومت کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس سے ڈیویٹ کر سکے۔ تو اس لیے کل کی ہماری کانفرنس اور چیمپئنز آف ریفارم نیٹ ورک کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے تمام ترقیاتی حکمت عملی کی ملکیت، اس کی اونرشپ پاکستان کے عوام کی طرف منتقل کریں، اور اگر عوام نے اس ایجنڈے کو اپنا لیا تو مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے اس سے ڈیویشن یا اس سے ہٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماضی میں بھی کافی اس حال میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی، آپ نے یہ بتائیں کہ کوئی تین بڑی ترجیحات آپ کی کیا ہیں؟ ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس جو بھی کل کی کانفرنس ہوگی، جو بھی آپ کی حکمت عملی ہوگی، اس کا جو رزلٹ، اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے جو آپ نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ماضی آپ کی حکمت عملی ہوگی، اس کا جو رزلٹ، اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے جو آپ نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ماضی میں لیکن کبھی کتنی نہیں ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اگلے ساتھ ہو جاتی ہے کسی کو لوگ دور۔ دیکھیے، جہاں تک منسٹری آف پلاننگ کا تعلق ہے، مجھے اپنے دور کی ہر اس کانفرنس کو جسے ہم نے منعقد کیا اس پہ عمل درآمد کر کے دکھایا۔ اسی ہال کے اندر جب ہم نے ویژن 2025 کو چالو کیا یا شروع کیا تو اس وقت پاکستان میں 16-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ ہر روز پاکستان میں خودکش بمبار پھٹتا تھا، اور جب ہم نے کہا کہ ہم ملک کو پہلی 25 معیشتوں میں 2025 تک لائیں گے، تو جو بکرات اور سکرات تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نظر نہیں آتی، آپ کیسے وہاں تک پہنچیں گے؟ لیکن ہم نے ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ اور اس پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ پاکستان کو ایک ایسی منزل پہ ڈال دیا، ایک ایسے مومنٹم پہ ڈال دیا کہ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلتا رہا
تو 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. تو ہمارے پاس الحمدللہ ڈلیوری کی صلاحیت ہے. ہم نے اگر اس ہال کے اندر کانفرنس کی, لوگوں سے مشاورت کی, تو اس پر عمل کر کے دکھایا, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا, چاہے وہ امن عامہ کی ملک کے اندر بحالی تھی, چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ تھا. تو اس لیے ہم ایک عوام کی نظر میں ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں تو وہ مشاورت صرف بات چیت کے لیے نہیں ہوتی, وہ عمل کے لیے ہوتی ہے. ہم نو ایکشن ٹاک اونلی والے لوگ نہیں ہیں, ہم اونلی ایکشن نو ٹاک والے لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ.